والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا جاننا ضروری ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوانین، یہ اصول صرف یاد نہ رہیں بلکہ ان سے قرآن سمجھنا حاصل ہو جائے اور حدیث پاک کو سمجھنا نصیب ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے اور کلام کیسے سمجھنا ہے، کلام کیسے بنانا ہے، نہیں انہیں سمجھ آتی۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں فعل فاعل میں کہ مفعول میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو جب اس سے ہٹ کر کوئی مثال سامنے لاتے ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بس جو شرمی ہے تو عامل میں پڑھ لیا سو پڑھ لیا، وہ جو صحیح یاد کیا جس نے، تو وہ ایک رٹا کی صورت ہوتی ہے، باقی اتنے معنی ہیں بس جتنے یاد کر لیے اور پتہ نہیں آگے یہاں کون سا ہے یہاں کون سا ہے، ادھر کیا معنی لگے گا، ادھر مطلب کیا بنے گا، یہ جار مجرور ہیں تو ان کا تعلق کس سے ہے، اور پھر اس سے معنی میں چینجنگ آتی ہے، اب فعل کے معنی میں چینجنگ آ گیا ہے، معنی کیا ہے۔ تو یہ صرف رٹا ہی نہیں لگانا بلکہ اس کو سمجھنا ہے۔ کس لیے پڑھے ہیں؟ صرف رٹا لگانے کے لیے پڑھے ہیں؟ نہیں، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، کہ قرآن و حدیث سمجھیں گے، سمجھ کر سمجھائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور آگے بھی یہ نور پھیلائیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس میں کامیاب و کامران فرمائے، خلوص کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، جتنی بھی یہ خواہشات نفسانیہ ہیں، اللہ ہمیں اس سے مامون و محفوظ رکھے، صرف اپنی رضا کاملہ کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام سے اقسام میں کیا ہے؟ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف حاملہ، حروف غیر حاملہ۔ یہ حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر حاملہ میں سے ہے؟ حروف غیر حاملہ میں سے۔ حروف غیر حاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف غیر حاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ 16 قسموں میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ حروف عطف میں سے۔ شاباش۔ حروف عطف کتنے ہیں؟ حروف عطف 10 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ واو، فا، ثم، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، حتی۔ شاباش۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مبنی ہے یا معرب؟ مبنی۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ مبنی اصل، مبنی مشابہ اصل۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ مشابہ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 8۔ تو یہ مبنی اصل سے ہے یا مشابہ مبنی اصل سے ہے؟ مبنی اصل سے۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ تمام حروف، فعل ماضی، فعل امر۔ فعل ماضی، فعل امر، امر حاضر معروف اور فعل ماضی، تمام حروف۔ تمام حروف۔ تو یہ ام کن میں سے ہے؟ تمام حروف میں سے۔ شاباش۔ تو جو مبنی ہوتا ہے یا تو آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الکسر ہے، مبنی علی السکون ہے، تو یہ بتاؤ یہ کس پر مبنی ہے؟ مبنی علی السکون۔ شاباش۔ ام کیا کہ سکون ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون۔ علی السکون ہے۔ حسبتم، حسبتم صيغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد غیر مناسب، ثلاثی مجرد اسباب، ثلاثی مجرد صحیح نہیں بولا جا ثلاثی سکتا، مجرد سی اسباب، حاسبہ یا حسب۔ کرو صغیر اس کی، حاسبہ یاسیب، ایک میں نے نہیں پڑھی۔ آپ کرو حاسبہ یاسیب صحیح۔ حسب يحسب عثمان وحاسب وحسب يحسب عثمان فذاك
محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لا يحسب لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن المؤمن أحسب الامر منه يحسب يحسب لتحسب ليحسب ليحسب والنغم لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب والنغم لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب المؤمن محسب المحسبان محاسب وهي ولا من محسب المحسبان محاسب وهي محسبة محسبتان محاسب وحسب ومحسبة أفعل حساب محساب محسبان محاسب وحسب ومحسبة أفعل التفضيل مذكر من أحسب وحسبان يحسبون أحسب وحسب والمؤنث من حسب حسبيان وحسبيات حسب وحسب وفعل التعجب حساب وحسيبة ہاں وفعل التعجب من محسب وحسبه وحسب يحب. آپ بتاؤ یہ حسیب تم مبنی ہے یا مورب؟ حسبتم حسبتم مرب حسیب تم مبنی تو پہلے کیوں زبان ہلی تھی مورب ہے؟ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی دو قسم کون کون سی؟ مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. یہ بتاؤ یہ مبنی اصل سے ہے یا مشابہ مبنی اصل سے ہے؟ مبنی مشابہ مبنی الاصل میں سے مشابہ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 8 چیزیں. کون کون سی؟ سمیریں یہ ضمیریں نہیں ہے. حسیب تم سیگا تم نے بتایا پھر ماضی ہے. آگے اسماء اشارات وہ بھی نہیں ہے. اسماء افعال وہ بھی نہیں ہے. اسماء کنایہ وہ بھی نہیں ہے. اسماء ظروف وہ بھی نہیں ہے. مرکب بنائی وہ ہیں. آگے آگے بولو نا. مرکب بنائی مرکب بنائی مرکب بتاؤ جو چھوڑ رہے ہیں. اس میں گنایا نیا بولا ظروف یہ بولا اسماء افعال یہ نہیں بولا. اسماء اسوات اسوات کدھر کی ہیں؟ ان میں سے ہے لیکن تمہارا دماغ حاضر نہیں کہ فعل ماضی کہہ رہے ہو اور اسے مورب بھی بنا دیا پھر اسے مبنی بنایا مبنی میں اس میں غیر متمکن بنا دیا. یہ اسم ہے. دماغ نہیں کام کرتا کہ جب یہ فعل ہے تو اسم کیسے ہو گیا اس میں غیر متمکن سے کیسے ہو گیا. یعنی کہ اپنا دماغ بھی استعمال نہیں کرنا کہ میں کیا کروں. مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے؟ مبنی الاصل مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ تمام حروف فعل ماضی پھر امر حاضر تو ماضی. پہلے کیوں بولا تھا کہ یہ فعل کو اسم کیوں بنا دیا تھا؟ فعل ماضی. اچھا آپ بتاؤ یہ مبنی ہے تو مبنی علی الضم ہوتا ہے, مبنی علی الفتح ہوتا ہے, مبنی علی الکسر ہوتا ہے, مبنی علی السکون ہوتا ہے. یہ کس پر مبنی ہے؟ حسیبتم مبنی علی الضم ضم کتنے جو حسیبتم میں ایتھے کتنے آ گیا اینڈ پہ ضم نظر آتا ہے تمہیں پیش ہے. سکون ٹھیک. ام حسیبتم ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے تو بتاؤ حسیبتم حسیبہ تو فعل ہے تو اس کا فاعل اس کا فاعل کی طرح حسیبتم فعل پوشیدہ ہے. شیدہ کی طرح یہ 2 میں یا 12 میں سے ہے؟ بتاؤ ذرا یہ فعل ماضی 2 میں سے یا 12 میں سے ہے؟ 12 12 کا کون سا پوشیدہ تھا فعل ماضی میں؟ وہ تو 2 میں ہوتا ہے پوشیدہ یا ظاہر. فعلا فعلت وہ تو 2 میں ہوتا ہے. تمہارے سورج نکلا ہو تو کوئی نہیں نکلا تھا وہاں کمینے یار جڑے نبی اکرم سے نشانہ نہیں بندے نہیں کہ ابو جہل نے دیکھ کے نہیں منی تو بن دیکھے کڑا مننے گا. لیکن سورج نکلا ہے تو پھر کہیں جی وہ چھپا ہوا ہے تو بیوقوف ہی ہے نا. یا چمگادڑ والی اکھی نہیں کام کرتی صبح تو سورج دا کی قصور ہے اپنی اکھی خراب ہے. حسب فعل تم ضمیر فاعل تو پہلے کدھر تھے تم؟ پہلے سوئے ہوئے تھے
کہ 12 سیغوں کا فاعل ظاہر ہوتا ہے اور ضمیر ہوتی ہے، یعنی فاعل ضمیر ظاہر ہوتی ہے، ان کی شاملی ہوتی ہے. کتنی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں؟ فضل صاحب بتاؤ یہ حسیب تم کس سے بنا؟ بنا بتائیں اس کی. ہاں اس کے آخر میں کیا لائے؟ اس کے آخر میں واو لائے علامت جمع. ہاں واو ضمیر ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ لائے تو کیا بن گیا؟ حسیب تو ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ واو کو میم کے ساتھ بدل دیا کیوں بدلا؟ میم شفوی کے ساتھ. کیونکہ جو واو ہے یہ اس کی یعنی سیغے کی مشابہت ہو رہی تھی کس سیغے کے ساتھ؟ متکلم کے سیغے کے ساتھ. ہاں اشباہ کیا حسیب تو جب اس کو لمبا کیا جائے تو واو بن جائے گی حسیب تو، اور ایسا ہوتا ہے شعری صورت میں بھی آ جاتا ہے. اسے واو اشبائی کہیں گے، حقیقت میں واو نہیں، واو اشبائی. تو حسیب تو، اور پھر جمع میں بھی اگر واو رہتی حسیب تو یہ شکلاً التباس ہو جانا، ان کا شکل میں مشابہت ہو جانی تھی. اس سے بچنے کے لیے واو کو حذف کیا، اور واو کے قریب بھی میم ہے کیونکہ وہ بھی شفوی ہے، یہ بھی شفوی ہے، ہون سے زیادہ واو بھی میم بھی، تو انہوں نے پھر میم کو لے لیا اس کی جگہ اور واو کو حذف کر دیا. تو یہ میم واو کی جگہ آئی ہے. اصل میں فاعل تو واو ضمیر ہے جو جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، فاعل کی ضمیر ہے وہ حذف کر دی گئی ہے. اس لیے کہا تھا جب نسبت ہو تو پھر آ جاتی ہے علمتموہن. تو اب جب اس کا مفعول ضمیر واقع ہوئی تو اب اس کی طرف علمتمو واو کو ظاہر کر دیا، میم کے بعد واو بھی آ گئی. حسیب تم تو حسیبہ فعل، تم ضمیر مرفوع متصل تو بول دو نا، مرفوع متصل مرفوع محلا. حسیب تم ان سے ایک سامنے کیا ان تدخل الجنہ حرف. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. یہ حروف عاملہ سے یا غیر عاملہ سے؟ حروف عاملہ میں سے. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، کون کون سی؟ جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 7 قسمیں ہیں. تو جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ حروف ناصبہ، حروف جازمہ. حروف نواصب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کے نصب دیتے ہیں. حروف جوازم کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں. حروف نواصب کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے؟ ان، لن، کئی، اذن. حروف جوازم کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے؟ لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ. تو آپ نے کہا کہ یہ نواصب جو ہیں یہ فعل مضارع میں داخل ہو کر اسے نصب دیتی ہیں. تو کیا یہ نصب جو ہے سب صیغوں کے آخر میں زبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے 2 صیغے نکال کر جو مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، باقی 12 صیغوں کے آخر میں یہ جو نصب دیتا ہے کیا وہ فتح کی صورت میں آتا ہے؟ کتنے صیغوں میں فتح کی صورت میں آتا ہے؟ دو صیغوں میں فتح. اچھا 2 صیغوں میں فتح کی صورت میں آتا ہے. پہلے 2 کہہ رہے ہو بس گردن بھی لا رہی ہے. ہاں جی یہ ان تدخلوا ادھر آیا نا تو سوچ دے بھی کی ہو کوئی اور شاید سوچنی چاہیے. ادھر ان تدخلوا کیا کہ فتح ہے زبر آئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ان تدخلوا میں؟ ان ناصب ہے نا تو داخل ہوا تو کیا گرایا اس نے؟ تو تم کیا بول رہے ہو؟ میں نے کیا پوچھا ہے؟ کتنے صیغوں کے آخر میں
فتح کی صورت میں نصب آتا ہے؟ وہ بتاؤ، تم بتاؤ. 7 سیغوں میں فتح کی صورت میں آتا ہے، وہ بتاؤ ذرا کون کون سا، بتاؤ نا سیکھے. انگلی پیچھے، ہاتھ پیچھے کرو، سیکھے بتاؤ جن 7 سیغوں میں زبر آتی ہے، ان داخل ہوتا ہے. تو اسی بتاؤ، مجھے بگند میں اگر بتاؤ ادھر تو یہ تک نہیں پڑھیا کہ بنانے کا طریقہ نہیں پڑھیا کہ جب نواسب داخل ہوتے کیا کرتے ہیں پھر مضارع کے آخر میں؟ پڑھا کوئی نہیں؟ تو اسی نہیں پڑھیا، بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو یہی میں پوچھ رہا ہوں. تو نون عربی کتنے سیغوں میں ہوتا ہے؟ مضارع کی کتنے سیغوں میں نون عربی ہوتا ہے؟ 8. گناؤ. یفعلون، شوری جمع دو کیتا ہے، تیرے نزدیک واحد تسنیہ کوئی بھی نہیں ہے، جمع ہی شروع ہوتا ہے. یفعلو بھی ہے، ہاں. تفعلو، تفعلا، یہ تفعلو تسنیہ ہے، اس کے آخر میں نون عربی گرتا ہے. نون عربی کتنے سیغوں کے آخر میں آتا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. تسی میزان و صرف نہیں پڑھی؟ تلیم و صرف نہیں پڑھی؟ وہ کچھ نہیں ہے. یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، یفعلنا. ہاں یفعلنا تو ہے نہیں، وہ تو جمع مؤنث ہے. وہ یفعلانی پہلے، یفعلانی پھر یفعلون، یفعلون پھر تفعلانی، تفعلینا ہاں. اور تفعلون. تو پھر تفعلانی کتنے گیا؟ تفعلانی. ایک ہو رہا ہے کیا تفعلانی؟ تجھے پتہ 3 دفعہ تفعلانی آتا ہے. تو یہ 7 سیغوں کے آخر میں نون عربی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ان گرا دیتا ہے نون عربی کو گرا دیتا ہے. تو 5 سیغوں کے آخر میں کیا کرتا ہے؟ باقی 5 رہ گئے نا، جی. 7 یہ تو 5 وہ. 5 سیغوں کے آخر میں کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. ان جذب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان پیچھے کرو نا، ایک اسپیکر رکھا ہے جی. اگیا ہو ذرا، اگیا ہو. 5 سیغے کے آخر میں اگیا ہو ذرا. نصب تو سب کے آخر میں آ رہا ہے نصب، لیکن 5 سیغوں کے آخر میں زبر کی صورت میں آئے گا، 7 سیغوں کے آخر میں نون عربی گرنے کی صورت میں آئے گا. کہ ان نے نصب دیا ہے تو کیا نون عربی کا گرنا یہ اس کی نصب کی علامت ہو گیا، اور 5 سیغوں کے آخر میں فتح کا آنا اس کی علامت ہو گیا کہ شروع میں ان ناصبہ ہے، اسے نصب دیا تو فتح کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ان ناصبہ ہے تو 7 سیغوں میں نون عربی گرانے کی صورت میں ظاہر ہوا. سمجھ آئی؟ فعل مضارع کے اعراب کتنے ہیں؟ ہاں 4. فعل مضارع کے وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 ہیں. کون کون سے؟ مفرد صحیح غیر مخاطبہ، تسنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ صحیح و غیر صحیح، ناقص صحیح، ناقص واوی اور ناقص الفی. تو اعراب کیوں نہیں بتا رہے؟ مفرد صحیح غیر صحیح. مخاطبہ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت فتح کے ساتھ، حالت جزم میں سکون کے ساتھ. تسنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ صحیح و غیر صحیح. کی بولتے بھی ہو؟ تسنیہ جمع مذکر مفردہ مخاطبہ اچھا. صحیح و غیر تسنیہ جمع مذکر اچھا، اور مفردہ مخاطبہ ٹھیک ہے. صحیح ہو یا غیر صحیح. حالت رفع مثبوت نون کے ساتھ، حالت نصب جزم میں نون کے ساتھ. ہاں آگے. ناقص صحیح و ناقص واوی جبکہ جمع مفردہ مخاطبہ نہ ہو. حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت فتح تقدیری، حالت جزم میں حذف لام. اور ناقص الفی جبکہ جمع مفردہ مخاطبہ نہ ہو. حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب فتح لفظی، حالت جزم میں حذف لام. یہ آپ کو بھی آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ تو اتنے کیوں بیماری بہ گئی سی ان تدخلوا دے؟ یہ جمع نہیں ہے؟ جمع ہے نا؟
تو کیا کہا تھا؟ تثنیہ ہو یا جمع ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع. تو مؤنث مخاطبہ تو ویسے وہ بھی خارج ہو گیا. تثنیہ چاہے صحیح ہو چاہے غیر صحیح ہو، چاہے معطل الفی ہو چاہے ناقص بابی ہو چاہے ناقص یائی ہو چاہے صحیح ہو، لیکن ہو تثنیہ یا جمع یا جمع، ان کی اعراب کی ایک ہی صورت ہے. حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ، حالت نصب اور جزم میں سقوط نون کے ساتھ، نون کے گرانے کے ساتھ، یا حذف لام بھی کہہ سکتے ہو، نون کے گرانے کے ساتھ. تو نون گرا کے نہیں ان ناصبہ ہے، تو ادھر نصب کی صورت میں یا نون کے گرانے کے ساتھ آیا، اور 5 صیغوں میں نصب آئے گا فتح کی صورت میں. ان یضربا، ان یدخلا، ان یدخلا، ان تدخلا، ان تدخلا، ان ادخلا، ان ندخلا. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، دوسرا صیغہ واحد مؤنث غائب، تیسرا صیغہ واحد مذکر حاضر، اور 2 واحد مذکر اور جمع. یہ 5 صیغوں کی شروع میں جب ان نواصب میں سے کوئی آ جائے تو فتح کی صورت میں وہ نصب ظاہر ہوتا ہے، باقی 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. اور اگر جوازم میں سے کوئی آ جائے تو آخر میں 5 صیغوں کے آخر میں سکون ہوتا ہے، وہ جزم کی صورت ہے. یا پھر حرف علت ہوگی تو وہ جوازم حرف علت کو گرا دے گی 5 صیغوں کے آخر میں. باقی تو وہی ادھر بھی نون اعرابی گرتا ہے، تو یہ جوازم کی وجہ سے بھی نون اعرابی گرتا ہے. تو کہیں گے یہاں جزم سکوت نون کے ساتھ ظاہر ہوئی، سکوت نون کے ساتھ، یہ علامت ہے. اور 5 صیغوں میں یہ زبر کی صورت میں نصب ظاہر ہوا، علامت نصب ہے. تو یا پھر جزم آئے گی تو پھر کہیں گے کہ سکون کی صورت، جزم کی کیا علامت جزم؟ سکون ہے آخر میں. یا پھر حرف حذف لام ہو گیا، حرف علت جو ہے اس نے گرا دی. تو یہ پڑھ کر بھی اسے سمجھنا ہے تو پھر کیا سمجھنا آپ نے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اچھا، یہ جو ان لن کے اذن، ان نصب دیتا ہے تو ان کس لیے آتا ہے؟ اس ان کا نام کیا ہے؟ یہ ان تو ناصبہ ہو گیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ ناصب تو سارے ہی ہیں، عام نام تو سارے نصب دینے والے ہیں، تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ان حرف مصدریہ. یہ مصدر کا حرف ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. کس کے؟ مصدر کے معنی میں. کس کے معنی میں کرتا ہے؟ مصدر کے کس کے؟ مصدر. تو ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مصدر کے معنی میں. فعل مضارع کتنے زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ فعل مضارع فعل مضارع کی تعریف کیا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں. تو یہ 2 زمانے نہ ہوئے آپ کے نزدیک؟ موجودہ اور زمانہ نہیں کہ موجودہ زمانہ ایک ہی ہے؟ موجودہ زمانہ یا آئندہ تو فعل مضارع کتنے زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ 2 کون کون سے؟ موجودہ یا آئندہ. ہاں، تو اس طرح کی ہوتی ہے موجود حال یا استقبال. حال استقبال 2 پہ دلالت کرتا ہے نا، لیکن جب ان داخل ہوتا ہے تو 2 سے نکال دیتا ہے. 2 سے ہی نہ حال تو نہ تو میرے کوئی کال، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گی پھر ہڑتال. سمجھ آئیے؟ تو نہ استقبال، نہ سمجھ آئیے، بلکہ مصدر کے معنی میں. کس کے؟ مصدر کے معنی میں. اس لیے جب ان داخل ہوا تو تدخلو، تو اب اس کا مصدر ہے دخول. کیا مصدر ہے اس کا؟ دخول داخلہ، یا دخول، داخلہ ہوا داخل. دخلن، دیکھیں نا دخل کر چھڑے اگے کیا دخول، تو ان کے دخل، تو اسی پہ چھو وہ دخل. دخل اندازی تو اسی کرنی ہے نا اپنی، یعنی کہ جو ساڑا دل کیتا انہیں مذہب بنا دینا ہے. اردو چ بڑا دخل تو انہوں کیا ہے عربی چ بھی دخل مصدر ہے، کہ اپنی بنائی دی ہے گرامر. دخول ہے کہ دخل ہے؟ دخول کے دخول، دخول لفظ ہے دخول، دخول داخلہ یا دخولو، تو یہ اس سے بڑی ہو نا. تو اب تدخلو جو ہے یہ دخول کے معنی میں ہے. کس کے؟ تو دخول مصدر ہے، تو ان نے اس کو
کیا کر دیا؟ اصلی معنی سے پھیر کر مجازی معنی دخول میں کر دیا ہے اس میں، اس لیے ترجمہ ہوگا اب اس کی بار مول جو نکلے گا کیونکہ مول ہو گیا ہے، طویل ہے، اس ان مصدریہ سے یہ مول ہو گیا، یعنی مول حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیر دیا۔ وہ کیا ہے؟ دخول، یعنی دخولکم، تمہارا داخل ہونا۔ اب یہ مضاف مضاف ہے، ویسے تو تدخلو فعل فاعل ہے، فعل فاعل ہے، لیکن جب ان داخل ہو کر اس کو کس کے طویل میں کرے گا؟ مصدر کی، تو جب مصدر کی طویل میں ہوگا تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ ان دخولکم، تمہارا داخل ہونا، تمہارا داخل ہونا۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا ارید ان قیامہ کا، نو سنو ابھی نبی کا سنیو کی مثال ہے ارید قیامہ، یہ مثال ہے۔ ان کتنے گیا؟ ان تقوم، ارید ان تقوم، ارید، ان تقوم۔ اور نہیں سنیو ارید قیامہ کا، ٹھیک ہے، جو کلام تو بن جائے گا لیکن مثال دینی ہے ان کی، اور ارید ان قیامہ کا، تو کوئی حال نہیں، ان قیامہ کا، ان انو اسم دے داخل کیتا ہے اور اسم نے بھی مصدر معنی چ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ ارید ان تقوما، ان نے تقوما کو نصب دیا اور معنی مصدر کے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا مطلب؟ ارید ان قیامک، میں تیرا وہ باہر نکالا، پھر ارید قیامہ کا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ ارید ان قیامہ کا، تو انہوں نے دسیا عہد معنی چ ہو گیا، ان نے اس کے معنی میں کر دیا کہ ارید قیامہ کا، میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو۔ تو اب یہ قیامہ کا میں اب حال کا معنی اور یا وہ مستقبل کا معنی نہیں لیا بلکہ مصدر کے معنی میں کر دیا، کس کے؟ مصدر۔ تو مصدر میں کون سا زمانہ حال ہوتا ہے؟ ہاں تھوڑے نزدیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیدھا مصدر وچ بھی زمانہ حال بناؤ گے تو یا پھر استقبال بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ اچھا، مصدر کی تعریف آتی ہے۔ آج اصل میں دو ساتھی چھٹی کر گئے، ان کی جگہ آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی تکلیف ہونی ہے۔ مصدر کی کیا تعریف ہے؟ کتاب فارسی میں بھی آپ نے پڑھی، وہ جو کتاب فارسی میں پڑھی تھی وہ سناؤ۔ ہاں، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے کلمے بنے، جس سے دوسرے کلمے بنے، اتنا تھا۔ آپ نے کتاب فارسی میں کیا پڑھا؟ بس یہ تعریف پڑھی اور کچھ نہیں پڑھا مصدر کی تعریف میں؟ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، یہ تو آپ نے پڑھا کتاب فارسی میں آسان قاعدے میں۔ میں پوچھ رہا ہوں مفتی اشرف قادری دامت علی رحمۃ الرحمن، اللہ پاک ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، ان کی کتاب فارسی میں آپ نے کیا پڑھا مصدر؟ آپ تو سنو یاد ہے؟ حدث پر تو یہ تو انہوں نے حدث یا وہ جنہیں کہ انہوں نے حادثہ کوئی واقع ہو جائے حدث تو کہ حدث کی چیز ہے، حالانکہ نہ پڑھی ہے، پڑھا نا حدث؟ آپ نے پڑھا حدث؟ کوئی سیدھے نہیں پڑھیا، سانو کیسے بس پیدا ہی ہوئے ہیں، سانو کی بات حدث بھی کہنے پیدا ہونا نئی چیز نو، وہ کیا حادثہ ہو گیا تھے؟ حادثہ کہ پہلے تو ہوا تھا ہی، پیدا ہی ہوا ہے نا کوئی کام، تو آپ ہی حادث ہو، ٹھیک ہے، آپ نے رب نے بنایا ہے۔ تو مصدر میں مصدر وہ اسم ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کام ہے، کام ہے یا سہنا ہے یا کرنا ہے، یا لیکن کوئی خاص زمانہ اس سے سمجھا نہیں جاتا، کوئی بس اتنا ہوتا ہے کہ مصدر کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا بس اسی کی شکل سے سمجھا جاتا ہے، مصدر کی شکل سے، آپ کی شکل سے نہیں، مصدر آپ کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ 12 بج گئے نے، ٹھیک ہے، آپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوں جواب نہیں آنا، چہرہ ہی بتاتا پہ ہے کیا حال کی ہو گیا، تو شکلیں بتاتی ہیں نا، اس مصدر کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا ہے، بغیر کسی خاص زمانے کے، بغیر تو خاص زمانہ تھا کہ مضارع ارید ان تقوما اور ان تدخلوا ان تدخل الجنہ، ان